ہمارے رشتہ داروں کے بچے ایک مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، 3-4 بچے۔ تو جب چھٹی ہوئی تو بچے باہر نکلے تو ان کے جوتے نہیں تھے۔ اب ان رشتہ داروں کے جو بچوں کے والد تھے یا بھائی تھا، وہ استاد جی کے پاس آیا، استاد جی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اب ذرا چیک تو کریں۔ پہلے تو استاد جی نے کہا کہ چھوڑیں، آپ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کہا کہ آپ مہربانی کریں دیکھیں تو صحیح کہ کس نے اٹھائے ہیں۔ تو جب وہ دیکھا گیا نا کیمروں میں، تو اس مدرسے کے قریبی بچے تھے جو گھر سے ننگے پاؤں آتے تھے، اور 3-4 بچے تھے، ان کے جوتے وہ پہن کے چلے جاتے تھے۔ یعنی یہ بچے 4 تھے اور 3 وہاں سے آئے، ایک پھر بعد میں آیا، وہ بھی لے کے گیا۔ تو مجھے انہوں نے بتایا، پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ یہ ہے جو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والد بیٹھے ہو، بھائی بیٹھے ہو، اور میری یہ بات آپ گھروں تک بھی پہنچائیں گے، یقیناً مستورات تک بھی۔ ایک باپ کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے، کام کاجوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، لیکن ایک عورت، گھر میں بیٹھی ہوئی عورت، ماں بہن ہے، اس کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر ایک چیز آ گئی ہے۔ مثال کے طور پہ میں جوتوں کی بات ہی کر رہا تھا، یہ گھر میں تو جوتے گئے نا، یہ تو نہیں ہے کہ کباڑے کے بعد فوراً جا کر انہوں نے بیچ دیا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ وہ جوتے ننگے پاؤں گھر سے آئے، مدرسے سے جوتے اٹھائے، پھر گھر لے گئے۔ اب ماں دیکھ رہی ہے یہ میری اولاد کے جوتے نہیں ہیں، اور ماں یہ بھی دیکھ رہی ہوگی یقیناً کہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں، پھر جوتوں کو پہن کے آ رہے ہیں، اور ان کے اپنے جوتے یہ پڑے ہیں صحن کے اندر۔ تو ماں نے نہیں کہا نا، آپ کہو گے کہ ماں نے کہا ہوگا، ماں نے یہ رپورٹ اس تک پہنچائی ہے جو قوام ہے، جو ذمہ دار ہے، جو تربیت کا جس نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، باپ تک پہنچائی ہے شکایت بچوں کی؟ نہیں کی نا، نظر انداز کر گئی ہے نا، چشم پوشی کر گئی ہے نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آج کے بچے جو جوتا چور ہیں، اور ماں ان پہ صرف نظر چشم پوشی کر رہی ہے، اگنور کر رہی ہے ان کی اس چھوٹی سی حرکت کو، بڑے بن کر کیا بنیں گے یہ بچے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی بنیں گے، یہ بچے محمد بن قاسم بنیں گے، یہ بچے عطا اللہ شاہ بخاری بنیں گے، یہ بایزید بستامی بنیں گے، یہ سفیان ثوری بنیں گے؟ نہیں، یہ جب بڑے بنیں گے نا، بڑے ہوں گے نا، تو یہ بڑے چور ہوں گے۔ یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے۔ اگر ہم نے ان کی حوصلہ شکنی نہ کی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم نے کوشش نہ کی، تو یہ بڑے بن کر بڑے چور بنیں گے، بڑے بن کر بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ پھر اس وقت بوڑھے والدین نحیف اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ معافی مانگ رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے بندے، جب تم جوان ہو اور تمہاری اولاد 3 سال 4 سال 5 سال کی ہے، ابھی سے تم ان کی تربیت کر جاؤ، ان پہ اپنا کھڑکا دڑکا رکھو، ان پہ اپنا گویا درہ رکھو، اپنا ڈنڈا رکھو ان کے اوپر، تربیت کا بیڑا اٹھا لو، تو یہ بڑے ہو کر نیک بنیں گے۔ اے ماؤں، اے بہنوں، اے بیٹیوں، اور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اے مردوں، اکثر باپ بیٹھے ہو، سفید داڑھی والے بیٹھے ہو، میں آپ سے بھی یہی گزارش کر رہا ہوں، یہ گھروں میں مذاکرہ کرو اس کا کہ میرا بیٹا کیا لے کے آ رہا ہے گھر کے اندر، میری بیٹی جو کالج سکول میں گئی ہے، واپسی پہ ماں تو دیکھ، اس کا بیگ دیکھ، اس کا اٹھک بیٹھک دیکھ، اس کے آنے جانے کی ترتیب دیکھ، اس کے آنے جانے کا ٹائمنگ دیکھ، اور مجھے آگاہ کر، تاکہ بر وقت میں اس کا حکمت سے، مصلحت سے میں اس کا علاج کر سکوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے اور پھر خبر ہو، پھر کیا ہوتا ہے،
والدین دل تھام لیتے ہیں، اٹیک ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، غیرت مار دیتی ہے، یار میں تو فلاں خاندانی آدمی ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، میری اولاد، ہاں تیری میری اولاد، جب میں نے آپ نے اولاد کی بچپن میں ہم نے تربیت صحیح نہیں کی ہے نا، بعد میں یہی اولاد دوسروں کے سامنے معذرت کے لیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ معذرت کے لیے ہاتھ بڑھانے پڑتے ہیں، سوری کرنا پڑتا ہے، اور دل گرفتہ ہو جائیں تو ہارٹ اٹیک کا یہ سبب بھی بن جاتا ہے۔ ہاں آج ہی تربیت کا بیڑا اٹھائیے، قدم اٹھائیے، اولاد کی تربیت کا آغاز آج ہی سے کیجئے۔ گھر کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے جو ہماری نہیں ہے، واپس کرو، واپس کراؤ، اب معذرت کرو، کل جب معذرت کرنے کا وقت ہی نہ رہے تو اس وقت کی معذرت بے سود ہے دوستو۔